بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پھر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی کی۔ جن لوگوں نے نماز کو ترک کر دیا ہے وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ کافر ہے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سعودی عرب میں ایک جگہ پہ مقیم ہوں، دمام میں۔ یہاں سے جب آپ باہر نکلیں تو جب آپ نیچے جاتے ہیں واک کرنے کے لیے یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے، جب آپ نکلتے ہیں باہر تو باہر بڑی لوگوں کا آنا جانا، بڑی رونق لگی ہوئی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ میں بھی اسی طرح اپنے دوست کے انتظار کے لیے میں وہاں پہ بیٹھ گیا، نیچے ایک ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر۔ تو میں نے کہا چلیں جتنی دیر میں وہ آتا ہے اتنی دیر میں چائے کا آرڈر دیتا ہوں۔ چائے میں نے منگوائی اور چائے آ گئی تو ابھی میں آرڈر دے رہا تھا تو اس دوران جو ہے نا وہ ایک لڑکا داخل ہوا، سعودی ایک لڑکا داخل ہوا اس کافی شاپ میں، یا چائے کی شاپ میں داخل ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی عندک سجادہ، یعنی آپ کے پاس مصلی ہے نماز کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ اس نے جو ہے نا وہ کوئی لباس بھی ایسا نہیں پہنا ہوا کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ نماز کے لیے شاید طلب کر رہا ہے۔ تو خیر میں نے اگنور کیا اور میں باہر اپنی چائے لے کے باہر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ 3 اور لڑکے جو ہیں وہ فٹ بال کی انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی، اپنی جو ڈریس ہوتا ہے فٹ بال کھیلنے کا وہ پہنا ہوا تھا۔ کیونکہ عرب میں جو ہے نا وہ عادت ہے، سب سے زیادہ کھیل جو کھیلا جاتا ہے وہ میرا خیال یہ ہے فٹ بال ہے۔ تو وہ 3 لڑکے جو ہیں وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی، وضو کر لیا ہم نے، تو آپ آ جاؤ ہم جماعت کرواتے ہیں۔ تصاویر آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ایک طرف چائے پی رہا ہوں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، یہ نماز عام روٹین میں ان کی یہ روٹین ہے عام کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، جہاں پہ وقت ملتا ہے وہاں پہ نماز جو ہے نا یہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کی برکت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کامیابی رکھی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم یہ سنتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ اس کامیابی کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہی نہیں۔ ایک شیخ ہے، انہوں نے کہا تأخر الصلاۃ، نماز میں تاخیر یا نماز کو چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دنیا کے ہر کام کو اپنے سے مؤخر کر دیا ہے۔ جب آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، دنیا کے معمولات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں نکلتے تو اللہ آپ کے ہر کام میں تاخیر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ شادیوں میں رکاوٹ ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، رشتہ داریوں میں معاملات خراب ہے، اسی طرح آپ کی دوست احباب جو ہیں وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں،
تو نماز ایک ایسی کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے کہ جب آپ نے نماز کو شروع کیا ہے، نماز کے اوپر پختگی اختیار کر لی ہے، اور جو ہے نماز کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے نا، تو کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی نہیں، چومے گی. اور آپ کو زندگی میں کوئی بھی عمل آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل کامیاب ہو. اب یہ 4 لڑکے تھے، اور عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آج جب صبح فجر کی نماز کے لیے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو ایک آدمی جو ہے سبحان اللہ ویل چیئر پہ مسجد کی طرف آ رہا تھا. اس کو ایک آدمی دھکیلنے والا تھا. ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں؟ ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم تارک الصلاح بن جائیں، نماز کو ترک کرنے والے بن جائیں؟ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، کسی پرائم منسٹر نے اور کسی وزیر اعظم نے اور کسی دنیا کے بادشاہ کا حکم نہیں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم ہے کہ اقیم الصلاح. کتنا بڑا کام ہے، 5 یا 7 منٹ یا 10 منٹ حد لگیں گے آپ کو، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. تو فجر کی نماز میں جب اس بندے کو دیکھ رہا تھا، جب وہ میں ادھر سے جا رہا ہوں مسجد کی طرف، تو وہ سامنے اس کو ایک لڑکا جو ہے وہ دھکیل کے جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا اس کی جو ویل چیئر ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معذوری کی حالت میں اور ایسی کیفیت میں، جبکہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ مسجد سامنے ہے اور وہ پہنچتا ہے اپنی مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے. واللہ عالم اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل کتنا پسند آتا ہوگا. اور ہمیں یہ فرصت ہی نہیں ہے. ہم فرصت ہمارے پاس فرصت ہو بھی تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پھر دیکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ چھوٹ دے رکھی. بعض اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا دل تو کرتا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ہم وضو کر کے تیاری کرتے ہیں نماز کی تو ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس جمعہ پڑھتے ہیں، باقی ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بس فجر اور عشاء کی رہ جاتی ہے، باقی جو درمیان میں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور اکثر لوگ تو سبحان اللہ ان کو عرصہ ہی ہو گیا ہے، پتہ نہیں عید بھی نہیں پڑھی، لیکن لیبل ہمارے اوپر اسلام کا ہے، مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں یہ بات کر رہا ہوں. میرے اندر بھی اگر کوئی کمزوری ہے اللہ اس کو بھی معاف فرمائے. اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حق بات کو کہنے کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے، عمل کی بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعمل جو ہے وہ مسلمان بننے کی کوشش کریں. اور یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے اتنی مصیبتیں اور مشاکل اس وجہ سے نہیں آئی کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری شکلیں عجیب و غریب ہیں یا ہمارے کام جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے دنیا کے معاملات کو اہمیت دی ہے، اللہ کے اس کام کو، اللہ کے اس حکم کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی دے. اور اسی طرح یہ جو 4 لڑکے ہیں ماشاءاللہ نماز کے لیے آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے، چائے پی، گپ شپ لگائی، ساری اپنی دنیاوی روٹین، دنیاوی معاملات سارے مکمل کیے انہوں نے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نے جو ہے نا وہ آپ کو یعنی ہر کام سے جو ہے نا وہ آپ کو مبرہ کر دیا. آپ دنیا کے سارے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ جو بڑا کام ہے وہ ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی روٹین جو ہے وہ اپنی درست فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم.